میں اپنے اس پورے تجزیے کی روشنی میں آئین، قانون، اس قواعد، ضوابط، کے ڈی اے کے، بلڈنگ کنٹرول کے، ان سب کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے تمام پہلوؤں کو سپریم کورٹ نے اپنے کنسیڈریشن میں نہیں لیا۔ ہم ساتھ ہیں، ہم عدالت عظمیٰ کے ساتھ ہیں، ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اور ان کے فیصلوں اور ان کے عدل و انصاف کے معیار کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم اندھے انصاف کے ساتھ ہیں کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، لیکن انصاف اندھا ہونا چاہیے، اندھا دھند نہیں ہونا چاہیے۔ میری نظر میں تقریباً پورا پاکستان ایک ملک ہے اور کراچی کو ایک الگ کالونی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ خطہ ہے جس پر پاکستان کے آئین کی عملداری، حکومت کی عملداری ہے یا نہیں ہے، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا جا بجا ہے، اور ابھی جو نئی انکروچمنٹ ہو رہی ہے وہاں کسی کی توجہ نہیں۔ وہ تیسرے چیف جسٹس کی آئے گی توجہ، 2 چیف جسٹس اور آئیں گے جو ایسے ہی اپنا وقت گزار کے چلے جائیں گے، پھر ایک آئے گا گلزار احمد شیخ کی طرح، پھر وہ کہے گا 10 سال میں جو کچھ ہوا اس کو توڑ دیں۔ تو مطلب اس طرح کیسے شہر آگے بڑھے گا؟ میرا کہنا یہ ہے تو دو ملک نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی بھی پاکستان کا حصہ ہے، اسے پاکستان کا حصہ سمجھنا چاہیے، اس کے سارے معاملات کو ایک قانون کے تحت ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اگر پورے ملک میں بنی گالا ریگولرائز ہوا، ٹوئن ٹاور اسلام آباد کا ہوا، تو نسلہ ٹاور بھی ریگولرائز ہونا چاہیے۔ جسٹس عبد الرحمان کی ریگولرائزیشن کمیٹی تھی نا، وہ سینکڑوں ہزاروں پلاٹ جو پولیٹیکلی الاٹ ہوئے تھے 1993 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں، وہ سب ایک ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں کمیشن بنا، ریگولرائز ہوئی۔ ٹوئن ٹاور، اسلام آباد کا ٹوئن ٹاور ریگولرائز ہو گیا یا ہو رہا ہے؟ ہو گیا ہے، وہ ریگولرائز ہو گیا۔ بنی گالا ریگولرائز ہو گیا بھائی، ہوا نہیں ہوا؟ پھر بنی گالا کے ساتھ بحریہ ٹاؤن 550 ارب روپے کی پینلٹی لگی۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو زمین کے پیسوں کی شاید وہ ادائیگی بھی نہیں کی گئی تھی جو ایکسٹرا لینڈ تھی، تو 550 ارب کی پینلٹی کے ساتھ زمین کی جو قیمت سرکار کو وصول نہیں ہوئی، تو اسے ریگولرائز کیا جا سکتا ہے۔ اور دنیا جہاں میں تعمیرات کو ریگولرائز کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نسلہ ٹاور کے کیس پر بھی سپریم کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے فیصلے پر، اس کو ریویو کرنا چاہیے، اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر سرکاری، لیگل، جائز، قانونی ڈاکیومنٹس کی آج سینکٹیٹی نہیں ہے کہ بھئی جو الاٹ کرنے والا اس نے اضافی زمین دی، لینے والے نے پیسے دیے اور ڈاکیومنٹ مل گیا، اب اگر یہ ڈاکیومنٹ غیر قانونی ہے تو پھر کون سا ڈاکیومنٹ قانونی ہوگا جس پر کراچی جیسے گنجان، کثیر آبادی والے، 3 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر میں آباد تعمیرات سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، بلڈر، ڈیولپر، یا کون پھر کام کرے گا؟ نہ بلڈنگ کنٹرول سے کوئی سوال ہو رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے، نہ سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی سوال ہو رہا ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ، نہ بلایا جا رہا ہے، نہ ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا کسی اور ایسے متعلقہ ادارے کو بلایا گیا ہو۔ تو میرے خیال میں ہم انسان ہیں اور ہم غلطیاں کرتے ہیں، تو غلطی وزیر اعظم سے بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہے؟ غلطی چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو نادانستہ کی جانے والی غلطی کی اصلاح کرنے سے خدا نہ خواستہ ہماری عزت نفس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کوئی ایسا فیصلہ اقدام جس میں صرف 44 اپارٹمنٹ نہیں، ایسے کئی اور پروجیکٹ ہوں گے اس شہر میں جن کی باری آنا باقی ہے۔ پھر یہ جو گجر نالے، اورنگی نالے،
पाक कॉलोनी नाले ये जो कुछ भी हुआ कि भाई आपने कहा था कि नाले से इतना दूर हटाएं, उन्होंने अगलों ने 30-30 फीट की रोड भी निकाल दी। अबे जब लियारी नदी के साथ लियारी एक्सप्रेस वे दोनों साइड पे बन गई तो मज़ीद ये 30-30 फीट की रोड का ये किसके जहन में आया? मज़ीद 30 फीट क्यों लिए गए? तो उनको भी रेप्रीमांड करें फिर चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, फिर आप उन्हें भी बुलाएं कि गुजर नाले से हटाना था, नाला साफ करना था, सर्कुलर ट्रेन जो उसके मुतासरीन है उनकी आज तक आबादकारी नहीं हुई। देखिए नदन बाईपास लियारी एक्सप्रेस वे पर जो भी एनक्रोचमेंट हटाई गई, ना सिर्फ उन्हें मुनासिब मुतबादिल प्लॉट दिए गए, उन्हें मुतबादिल इजाले के लिए रकम मुआवजा दिया गया ताकि वो घर बना सके, फिर उन्हें पानी बिजली गैस सारी सहूलतें दी गई, मुशर्रफ कॉलोनी हो या कहीं भी बसाया गया। बिल्डिंग कंट्रोल अलग, मास्टर प्लान अलग, सारे कराची वालों का इख्तियार कहीं नहीं। असल मसले पर आए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने कराची बदअमनी केस का नोटिस लिया और बहुत कुछ कहा, लेकिन ये भी कहा कि मल्टीपल एजेंसी कंट्रोल कराची और तमाम पाकिस्तान के बड़े शहरों मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में ख़त्म हो। बिल्डिंग कंट्रोल, पानी, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट, ये सारे इदारे मेयर और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंडर में हो। फिर अगर कोई भी गड़बड़ हो, ये सोसाइटियाँ आज हैं तो वो किसको जवाब दें, वो किसके अंडर में है, वो कहाँ से रेगुलेट हो रही हैं? तो फिर हर चीफ जस्टिस को भी कस्टोडियन बनना होगा। इस शहर में टू मैनी कुक्स स्पॉइल द, बहुत सारे बावर्ची एक देख पर लगे, देख तैयार नहीं। कोई एक इदारा, एक फ़र्द इलेक्टेड कराची का नुमाइंदा, एक मेयर, उसको जवाबदेह होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, उसको बुला के पूछें